الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی آپ ہمیشہ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ کوئی ہے بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جب میں اس کے احوال نہیں جانتا، میں نے اس کی کوئی کتابیں نہیں پڑھی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سب سے بڑے کفر کی دلیل یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے بڑا دجال کون ہوگا جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے؟ میری بیٹی کا نام جو ہے وہ شانزے ہے، اکثر گرتی ہے، بھاری چیزیں اپنے اوپر اکیلی خود گرا لیتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نام تبدیل کر۔ شانزے تو میرے خیال میں پیرس میں ایک سڑک کا نام ہے، شانزے لیزے۔ یہ کیا تم نے نام رکھے انگریزوں والے؟ بہرحال نام کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ نام بھی غلط ہے۔ کوئی نام اس کا اسلامی نام رکھا کرو، تو ایسے نام نہ رکھا کرو جن کا تعلق نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ دین سے ہو، نہ اسلام سے ہو۔ باقی اس پر کوئی ایسے اگر اثرات ہیں تو سورۃ البقرہ پانی میں دم کر کے اس کو پلایا کرو۔ بھائی وطروں کے بارے میں نے کچھ 100 دفعہ تو بتایا ہے۔ اب اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میرے پاس تو کوئی حل نہیں۔ ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھی جائیں جیسے مغرب کی نماز، اور ایک وطروں کا طریقہ ہے کہ 2 رکعتوں پہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھی جائے، یعنی وہ سلام سے فصل کرتے ہیں۔ حنفی مسلک میں سلام کا فصل نہیں ہے، وہ آخر میں سلام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ مغرب جو ہے یہ بھی وطر ہے، اور رات والی نماز جو ہے وہ بھی وطر ہے، تو آپ نے اس کو مغرب سے تشبیہ دی ہے، تو اس لیے علماء اس کی ترجیح کرتے۔ باقی یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں، چونکہ حضور نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد۔ اگر 1 رکعت ہے پھر 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو حضور صرف 1 صورت بتلاتے۔ جب 3 صورتیں بتلائی ہیں تو منع ہوا کہ وطر 3 رکعت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے۔ دونوں کی نماز انشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن حنفی مسلک میں دلائل زیادہ قوی ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے، میرے شوہر کا میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے، کہتی ہوں علاج کرائیں، وہ جاتا ہی نہیں، تو آپ طلاق لے لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، ورنہ 1.5 سال تک کون گھر میں عورت بھی ہو، بیوی بھی ہو، جوان بھی ہو، کون خاموش رہ سکتا؟ اور بات بھی نہیں مانتا، علاج بھی نہیں کراتا، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ خلو لے لیں۔ بہرحال میرا بھائی میلاد منانا اگر سنت ہوتا تو مجھے کیا تکلیف ہے، میں کیوں چھپاتا؟ میں نے خدا کو قیامت میں جواب نہیں دینا۔ میلاد بدعت ہے، اس کا کرنا گناہ کرنا۔ آپ کو محبت ہے درود شریف پڑھا کرو۔ اس طرح بدعت ہے کہ نہ حضور نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، تو بدعت ہی ہے نا۔ آدمی گروی مکان لے سکتا ہے، مجھے نہیں پتا گروی مکان کیا مطلب۔ مسجد عائشہ احرام سے پہلے حجامت بیان، پہلے حجامت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، احرام سے فارغ ہو کر حلق کریں، زندہ مردہ دونوں کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں۔ ہم آج تک حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، دیتے تو تھے لیکن حساب نہیں کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری تقریباً ہر سال زکوٰۃ مثلاً 1000 بنتی تھی، دیتے کتنے تھے ہم؟ 800، تو جتنی کم بھی ہے وہ دے دو۔